پارٹیاں ہیں وہ بھی کنفیوز کر رہی ہیں، کچھ اور اپنی دکانیں کھولنے کے لیے کچھ منافق جو کنفیوز کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سب ایک نظریے کے ساتھی ہیں اور ہمارا نظریہ ایک ہے، ہماری تحریک ایک ہے، اور اس تحریک کو نقصان اگر پہنچتا ہے تو اس کی وضاحت میں نے ضروری سمجھی۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے جو حکم دیا تھا اس حوالے سے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا۔ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتے ہوئے جب بھی جلسے کی اجازت مانگی یا جب بھی ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کے لیے اپنا اعلان کیا تو آگے سے ہمیں اجازت نہیں دی گئی، اور اس کے لیے ہم نے پھر مختلف پیسفل پروٹیسٹ کر کے ایک ٹیمپو گین کر کے جب جلسہ ہمیں ایک اجازت ملی بھی صحیح تو رکاوٹیں ڈالی گئی، اور وہ ہمیں کہاں پہ ملی؟ اسلام آباد میں جلسہ تھا اور سنجانی میں مویشی منڈی میں ہمیں ملا وہاں پہ۔ اسی طرح پھر ہم نے جب لاہور کا کہا تو پہلے اجازت نہیں مل رہی تھی، پھر جا کے وہ بھی کوئی 35 کلومیٹر دور وہاں پہ کانا کی مویشی منڈی کے اندر جو ہے اجازت دی۔ اس دوران میں جہاں پہ بھی ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کی کال کی کسی بھی ضلع میں اندر پنجاب کے اصول خواہ کے علاوہ جہاں پر بھی کی، تو وہاں پہ فسائیت کے ذریعے ایک دن پہلے چھاپے مار کے ہمارے لوگوں کو، ہماری لیڈرشپ کو، ہمارے ورکروں کو اٹھانا شروع کر دیا جاتا تھا، اور جائے وقوع تو چھوڑ دے جہاں پہ کرنا ہے، اس کے علاوہ پورے شہر کو بند کر دیا جاتا تھا۔ پھر پنڈی میں ہم نے لیاقت باغ کے لیے جب کہا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے لیاقت باغ کے بجائے کانا مویشی منڈی، ایک مویشی منڈیوں کا ایک تسلسل ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے جیسے ہم کوئی انسان نہیں جانور ہوں، تو اس کے اوپر یہ بیک گراؤنڈ سے بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے ہمیشہ پرامن سیاست کی ہے، ہمیں ہمیشہ امن کا درس دیا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اب یہ تو بالکل ہی آئینی حق ہی ہمیں نہیں مل رہا، اور اس کے علاوہ آئین کو یہ توڑتے بھی ہیں، آئین میں ترامیم بھی اپنی مرضی کے کر رہے ہیں۔ اس میں اب انہوں نے اپنے جو لوٹاکریسی ہے، ہارس ٹریڈنگ ہے، اس کو بھی لیگلائز کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب اجازت ملے نہ ملے تو ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا ہے۔ ہم جب اس کے لیے احتجاج ریکارڈ کرنے کے ڈیچو کا انہوں نے کہا، ہم سب نے پختونخوا کی عوام کو، پختونخوا کے اپنے لیڈرشپ کو، ٹیم کو، تنظیموں کو، سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد اور پنڈی کے بھی لوگوں کو، نارتھ پنجاب اور جو لوگ بھی ہیں جو اپنی کیپیسٹی میں اتنی سختی اور فسائیت میں وہاں پہنچتے رہے، اور ہمیں پورے 1.5 دن لگا ہمیں، اور راستے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 کلومیٹر تک کنٹینر، ٹرالے، پھر کھڈے بڑے بڑے، اور ایک ایسی شیلنگ جو تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ انہوں نے ہمارے اوپر ہر قسم کا تشدد اور ہر قسم کی بربریت کی، پھر بھی ہم ڈٹے رہے، سارے لوگ ڈٹے رہے، مقابلہ کرتے رہے پرامن طریقے سے۔ ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد ادھر پہلے بھی کوئی لوگ موجود تھے جو ان میں شیلنگ ہو رہی تھی، تو ہمارے پہنچنے کے بعد چونکہ ہماری کوئی تقریباً 250-300 گاڑی ایسی تھی کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت پہنچ گئی، باقی ہماری 700-800 گاڑی پیچھے بھی آ رہی تھی، تھوڑا گیپ تھا، تو وہاں پر ہمارے جانے والوں کی تعداد زیادہ تھی، تو پولیس کو، رینجر کو تھوڑا پیچھے دھکیل کے ہم ڈی چو تک پہنچ گئے۔ لیکن لگاتار ظاہری بات ہے ایک فسائیت کا ایک وہ مثال جو تاریخ میں نہیں ملتی ہمارے اوپر شروع تھی پرامن لوگوں پر، اور اپنا آئینی حق کے مطابق پرامن احتجاج ہم نے ایک ریکارڈ کرانا تھا۔ چونکہ میرے پاس ڈرون بھی ہوتا ہے، اور ڈرون میں آگے اور پیچھے ہم پہلے بھی تھوڑا دیکھتے رہتے ہیں کہ رکاوٹوں کو ختم کرنے پر پتہ کرنا ضروری ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ تو آگے جا کے پیچھے آرمی تھی، اور اس کے پیچھے ہماری اس طرف بھی آرمی تھی، دونوں طرف۔ تو چونکہ فوج ہماری ہے، عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری فوج سے لڑائی ہے، نئی فوج سے ہمارا کوئی لڑائی کا کوئی مقصد ہے، اور نہیں ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا ہے۔ اس بنیاد پہ جب حالات ایسے بن گئے کہ ٹکراؤ وہ صورت اختیار کر گیا، آگے آ کر فرنٹ پہ رینجر اور پولیس اور عوام کا آمنے سامنے آ گئے، اور تین طرف سے ڈائریکٹ ہٹ کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، تو احتجاج ریکارڈ ہو چکا تھا۔ اس حساب سے چونکہ یہ جو لوگ ہمارے ساتھ بھی تھے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور اس طرف کے لوگ بھی اس آرڈر کے اوپر جن کی آرڈر پہ یہ کر رہے ہیں، زیادتی وہ کر رہے ہیں، وہ اپنی ایک ڈیوٹی کر رہے تھے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ تو کوئی ایسا
ایسا جاری نقصان نہ ہماری سوچ ہے، نہ ہمارے لیڈر کے احکامات ہیں، اور آگے اس سے ہو یہ رہا تھا کہ ہماری جو ڈی چوک کا ہمارا احتجاج کا ایک ہم نے کرنا تھا، اس میں عوام تشدد کی وجہ سے اتنی اشتعال میں تھی کہ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید وہ ریڈ زون جہاں پہ ہمیں جانا بھی نہیں تھا وہاں بھی انٹر ہو جائے، کیونکہ یہ والے کنٹینر تو ہٹا دیے تھے۔ تو میں نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی بندوں کو بتایا کہ ہم لوگ جاتے ہیں کے پی ہاؤس، احتجاج ہمارا ریکارڈ ہو چکا ہے، اور کے پی ہاؤس جا کے ہم آرام سے بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد آگے کا جو عمل ہے جو عمران خان کی طرف سے آئے گا یا پارٹی کی طرف سے آئے گا تو اس پہ ہم آگے پھر بات کریں گے۔ جب ہم کے پی ہاؤس پہنچے تو کے پی ہاؤس کے اندر رینجرز، آئی جی پولیس اسلام آباد کو لیڈ کر رہا تھا، پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے ایسا دھاوا بولا کے پی ہاؤس جو کہ ہماری ملکیت ہے، اس صوبے کی ملکیت ہے، تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا، پاکستان کی تاریخ میں اور بھی بہت کچھ نہیں ہوا۔ فارم 47 کو آپ دیکھ لیں، نویدی میں الیکشن نہ کرانا وہ آپ دیکھ لیں، اب اس طرح کی ہارس ٹریڈنگ کو لیگل کرانا آپ دیکھ لیں۔ تو یہ تسلسل میں ایک ایسا کام ہوا کہ گھستے ہی اس نے سب سے پہلے ڈی ایس پی جو وہاں پر موجود تھا، جو کہ بیسیکلی کے پی ہاؤس کا ڈی ایس پی ہے، سیکورٹی کا انچارج ہے، اس سے ابیوز لگنے میں پوچھا میرے بارے میں کہ وہ کہاں ہے، ابیوز کر کے، اور اس نے جا کے سے کہا کہ جی آپ کیسی لینگویج کر رہے ہیں، تو اس کے سر پہ 2 بٹ مار کے سر پھاڑ دیا، اور پولیس والوں کو مارنا شروع کر دیا کھلم کھلا۔ جو ورکر وہاں پہ تھے، جو لوگ وہاں پہ تھے، آنسو گیس، ہوائی فائرنگ، مار کوٹ، ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ جس سے جیسے اللہ معاف کرے کوئی بہت بڑے کوئی دہشت گرد ہو یہاں پر، آج تک اس پولیس نے دہشت گردوں کو اس طرح مقابلہ کبھی نہیں کیا ہوگا اس طرح انہوں نے ہمارے پہ حملہ کیا، کیونکہ ان کے مقابلے کی تو ان کی حیثیت نہیں ہے۔ کچے کے ڈاکوں کے تو وسائل نہیں ہوتے، باتیں ہمارے پہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جناب اسپیکر، اس ماحول میں مجھے بتایا گیا کہ یہ اریسٹ جو آپ کرنے آ رہے ہیں یہ گریس کے ساتھ نہیں ہے، یہ گریس اریسٹ نہیں ہے، مجھے اریسٹ سے کوئی خوف نہیں ہے، اور میں نے دیکھا اور پرکھا کہ میرے اریسٹ سے میرے صوبے کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں۔ تو یہ کیا پروگرام ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اس طریقے سے اس طرح ڈسگریس طریقے سے اریسٹ کرنے کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں، اس کے آگے کیا پلان ہے؟ اللہ الحق ہے، میں وہاں سے جب یہ کارروائی کر رہے تھے وہ میرے دروازے توڑ رہے تھے، تو میں اب آپ کو کلیئر اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ کنفیوز جو میرا ایک ماحول بنا کے کچھ اپوزیشن کے لیڈرشپ، کچھ منافقین، کچھ پیڈ جرنلسٹ وہ جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں، تو میں اب آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، وہ فیکٹ کہ جو کوئی بھی چیک کر سکتا ہے۔ میرا مثال نام کا نام بھی دے رہا ہوں، ہمارے لوگ غیرت مند ہیں، غیرت مند لوگ بھی ہیں ہمارے صوبے میں، کچھ بزدل بھی ہیں، ان کا بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اس نے مجھے پیچھے والے راستے سے نکال کے سامنے جو پکٹ بنی ہوئی ہیں، ایک پکٹ کے اوپر جا کے میں اوپر بیٹھ گیا، پکٹ کے اندر۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کلیئر ہو، اپنا ہائیڈ اور بتانا نہیں چاہیے، لیکن میری وہ نظریے کے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ 4 گھنٹے میں وہاں پہ رہا، پورے 4 گھنٹے یہ گھوم رہے تھے، تلاشیاں لے رہے تھے، بھاگ رہے تھے، پورا انہوں نے کارڈن کیا ہوا تھا۔ اس دوران میں میرے پاس وہ بندہ دوبارہ جب آیا تو اس پکٹ میں میرے ساتھ ایک میرا گارڈ سمی نام کا وہ بھی تھا۔ اس میں نے ان سے کہا کہ گاڑیوں میں کیا پوزیشن ہے، نکلنا ہے یہاں سے، تو انہوں نے کہا تمام گاڑیاں سرکاری اور آپ کی ذاتی توڑی جا چکی ہیں، سارا سامان لے گئے ہیں، ساروں کے ٹائر پھاڑ دیے ہیں، کوئی گاڑی بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے، اور سارے پولیس والے جو ہے ہمارے وہ سارے کے سارے انڈر کسٹڈی ہیں اس وقت، ان سب کو انہوں نے وہاں پہ اریسٹ کر کے ہمارا بنایا ہوا ہے، انکلوڈنگ بائی سی ایس او جو کہ ایک ایس ایس پی ہے۔ اب اس حالات میں نے ان سے کہا کہ ایک گاڑی برابر کرو، سارے کے سارے انڈر کسٹڈی ہیں اس وقت، ان سب کو انہوں نے وہاں پہ اریسٹ کر کے ہمارا بنایا ہوا ہے، انکلوڈنگ بائی سی ایس او جو کہ ایک ایس ایس پی ہے۔ اب اس حالات میں نے ان سے کہا کہ ایک گاڑی برابر کرو اور اس گاڑی کو آپ کہیں بھیجو آگے مونال والی سائڈ پہ۔ تو تقریباً اس ٹائم میں وہ گاڑی اریبیٹ ٹائم ہے، لگ بھگ 4 گھنٹے کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ گاڑی ارینج ہو گئی ہے،
گاڑی ارینج ہو کے اس کو بتا دیا گیا کہ وہ اس روٹ کے اوپر آپ کے لیے ویٹ کرے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر اللہ نے مجھے پہنچا دیا تو ٹھیک ہے. اب تیز بارش شروع تھی, پوری لائن میں ایسے رینجر کے سارے ڈالے اور ایسے ساری کی ساری پولیس کے ڈالے. میں نے اس پکٹ سے جمپ کیا, میں چلتا ہوا کسی بیلٹ پہ گیا, میں ان کو نظر نہیں آیا. اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. وہاں سے میں موو ہو کے گیا, آگے جا کے میں واک کرتا ہوا جب پہنچا پر اوپر, ابھی صبح کی روشنی اس وقت تک پوری آئی نہیں تھی. تو وہاں پر کیونکہ کوئی آمد و رفت تھی نہیں, تو میں ہر ایک دو جو گاڑیاں سوکھیاں وغیرہ گزری, تو جو بھی گاڑی گزر رہی تھی میں اوپر سے پتھر مار رہا تھا کہ شاید کوئی بھی رک جائے تو میں آگے بڑھ جاؤں. اب اس وقت میرے پاس نہ موبائل ہے, نہ میری جیب میں 1 روپیہ ہے, ایک اللہ کی ذات ہے, ایک میں ہوں. پھر ایک گاڑی آ کے وہاں پہ جب میں نے پتھر مارے گاڑی رک گئی. جب میں اس گاڑی کے پاس گیا تو وہ وہی گاڑی تھی, ساتھ ایک موٹر سائیکل بھی تھا. اس گاڑی میں ڈرائیونگ کر رہا تھا وہ میرا ڈرائیور افتخار, جو میرا ڈرائیور ہے سی ایم ہاؤس کا, وہ تھا. اور آگے موٹر سائیکل پہ عارف کھٹک جو میرا ایک گارڈ تھا وہ تھا, اور ایک طارق میرا گارڈ ہے وہ تھا. وہ 2 موٹر سائیکل پہ تھے. جب میں گاڑی میں بیٹھا تو عارف کھٹک موٹر سائیکل چلانا شروع ہو گیا اور طارق آگے گاڑی میں ساتھ بیٹھ گیا اور ہم روانہ ہو گئے. سر گاڑی کا جو نمبر ہے AA4263 سرکاری گاڑی تھی, کے پی ہاؤس اسلام آباد کی. ہم روانہ ہو گئے. موٹر وے پہ ہم نے جا کر ایم ٹیگ کے اوپر ہٹ کیا, اس کی رسید بھی یہاں پہ موجود ہے. ایم ٹیگ کے ذریعے موٹر وے پہ چڑھے. موٹر وے سے آگے ہم جا کر پھر جب موٹر وے سے اترے تو اب یہ بڑے مزے کی بات ہے, سارے سن لو. کچھ چیزیں میں ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں. میں وہاں سے ایک ضلع کے ڈی پی او کے گھر میں پہنچ گیا. رابطے تو میرے تھے ہی نہیں. جب میں اسے گھر پہنچ گیا تو اسے گھر کے اندر میں اندر چلا گیا. جب میں چلا گیا وہ موجود نہیں تھا. وہ موجود نہیں تھا. فون پہ اس کے بندے نے میری بات کرائی. انہوں نے ہمارا ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیا. میں نے اسے کہا کہ مجھے سیکیورٹی دو اور میں نے سی ایم ہاؤس جانا ہے پشاور. میں ایک صوبے کا چیف منسٹر, میں صوبے میں ہوں, لیکن میں نے کہا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے اس بات کا. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں یہ گارنٹی کر نہیں سکتا کسی کو پتہ نہ چلے, کیونکہ میں آپ کو جب سیکیورٹی دوں گا, اسکارٹ دوں گا تو یہ بات پتہ چل سکتی ہے, تو میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر تمہیں گارنٹی نہیں دے سکتے تو لیو اٹ, مجھے نہیں چاہیے, میں خود نکل جاتا ہوں. یہ میرے آرڈر پہ ہوا, کیونکہ قصور اس کا نہیں ہے. میں نے خود ہی کہا کہ نہ دو, کیونکہ وہ کہہ رہا تھا میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا. اس کے بعد میں وہاں سے نکل کے اس دوران میں گاڑی نے ایک پمپ سے تیل ڈلوایا, اس کی رسید موجود ہے. کیمرے بہت لگے ہوئے ہیں کہ جتنے بھی راستے میں بتاؤں گا ضلع آپ کو, ان پہ بہت سی شاپس ہوں گی, اس شاپ پہ وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں بائی پاس تھا یا کہیں کہاں تھا, وہاں پہ میں جا رہا ہوں. اس کے بعد میں نے کوئی بریک نہیں کی. پھر میں سیدھا گیا اور میں وہاں سے گڑگرام, تورغر, شانگلہ, پھر وہاں سے سوات سے نیچے پھر آتا گیا. آگے کے جو میرے رسیدیں ہیں وہ میں نے ایم ٹیگ اتار لیا کہ ریکارڈ پہ نہ آئے سب کے, تو ایم ٹیگ کے علاوہ وہ رسیدیں موجود ہیں اس گاڑی کی جو رسیدوں پہ آئے. اور پھر مردان, نوشیرہ, چارسدہ, اور میں پشاور بند پہنچ گیا. اب مزے کی بات سنیں, جب رات کو مجھے یہ پتہ چلا تو صبح اٹھ کے میں نے سمجھا کہ میں اپنے ان نظریاتی دوستوں کو کلیئرٹی کروں اور ان کی کنفیوژن دور کروں, کیونکہ جو منافق وہ کنفیوز کر رہے ہیں کہ کلیئر ہونا ضروری ہے. میری ذات کے لیے نہیں, میری ذات میری ترکیز ہو جائے خیر ہے, لیکن عمران خان کی تحریک کے لیے ضروری ہے. میں فرض سمجھتا ہوں اپنا, یہ میرا فرض ہے. میں نے صبح اٹھ کے آج چونکہ پلان بنایا کہ میں کروں گا, تو میں نے اس ڈی پی او کو کال کیا. یہ بہت زبردست بات ہے, یہ آپ کو مزہ دے گی کہ یہ حالت ہے اس صوبے کی, اس وقت پاکستان میں فسائیت کی, اس وقت پاکستان کے اندر فرونیت کی. میں نے اسے کہا چونکہ میں تو کہیں رکا نہیں ہوں, تو میرے پاس ایک ہی تمہارے گھر کا وہ ناشتہ, تمہارا وہ پی ایس او, تمہارا وہ کوک, جس میں سے پکچر بھی نکالی. میں نے کہا پکچر بعد میں اپلوڈ کرنا جب میں منظر عام پہ آ جاؤں, وہ اور تم. تو اس نے کہا کہ سر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میری نوکری چلی جائے گی, میرا نام مت دینا. سوچو, صوبے کا وزیر اعلیٰ جس کا وہ پابند ہے, جس کے وہ انڈر ہے,
उस सूबे के वज़ीर आला के ऊपर वो उसके घर बगैर बताया गया, उसे घर गया, वो डर रहा है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। किससे डर रहा है वो? कौन है हाकिम? कौन कर रहा है हुकूमत? और कौन इस खौफ तक ले गया लोगों को? तो आप अंदाजा लगा लें बाकियों की क्या हालत होगी। बाकी माहौल क्या है इस सूबे के अंदर, ये तो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि इस सूबे की ब्यूरोक्रेसी या इस सूबे की पुलिस या अफसरान की जब ये हालत है कि अपने सूबे के वज़ीर आला का अपने घर पे आना, नाश्ता करना, अपने सूबे के अंदर वो बताने से डर रहा है कि मेरे साथ कुछ हो ना जाए, कौन तुम्हारे साथ क्या करेगा? इमरान खान कहता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप यकीन रखो कि यकीन खत्म हो रहा है लोगों में। इस हद तक की फिरौनियत है। मैं सलाम पेश करता हूं अपने उन वक्रों को, अपनी उस पार्टी के लोगों को, डट के खड़े हैं, डट के अपने नजरिए के साथ, अपनी सोच के साथ। और हमारे जो वक्र गिरफ्तार हुए हैं, मैं उनकी फैमिलियों को पैगाम दे रहा हूं। पहला काम जो मैंने यहाँ पहुंच के किया वो ये किया कि मैंने कहा वक्रों की लिस्टें मंगवाओ। LF वालों को रब्ता किया, LF वाले यहाँ वालों को बुलाया, इस्लामाबाद पिंडी वालों से रब्ता किया, सबकी लिस्टें निकालो, डिटेल निकालो, उनकी जमानतें शुरू कर दो। मैं उनके घर वालों को पैगाम दे रहा हूँ, ये फर्ज समझ कर, ये आपके नहीं हमारे बच्चे हैं, ये आपके भाई नहीं हमारे भाई हैं, एक एक को इंशाअल्लाह हम बरी कराएंगे। उनके साथ जो भी जुल्म उस दौरान में हुआ होगा इंशाअल्लाह उसका हिसाब देना पड़ेगा। अपना मैं माफ कर सकता हूं, किसी और का माफ नहीं कर सकता। और मैं ये पैगाम भी दे रहा हूं, जनाब स्पीकर, ये पैगाम दे रहा हूं इन सबको कि तुम इस आस से डरो, तुम इक्तिदार के लिए या तुम कुर्सी के लिए या पैसे के लिए या ताकत के लिए जो जुल्म करते फिर रहे हो, लोगों के घरों में तुम गुस्से हो या पहले गुस्से रहे हो, अभी गुस्से रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, मार रहे हो, जुल्म कर रहे हो, बेपर्दी कर रहे हो, अभी घुस रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, मार रहे हो, जुल्म कर रहे हो, बेपर्दी कर रहे हो, उनके दिल तोड़ रहे हो, इनकी बद्दुआएं आपको इस जहान में भी जलील करेंगी। उस जहान में तो आपका क्या अंजाम होगा अब खुद अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं इस जहान में भी दिखाऊंगा, और दिखाया हुआ है, हो नहीं सकता, ये अल्लाह दिखा रहा है। वो जरदारी जो इतना पैसा कमा चुका है, आज उसकी नस्ल खत्म हो चुकी है, ये अल्लाह दिखा रहा है, होश के नाखून ले लेंगे। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।